بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے طاقتور اداروں کے سربراہان کا اور اہم شخصیات کا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پھڈا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے، ہمیں برے لگتے تھے، وہ قابل قبول آج بھی نہیں ہیں، لیکن جو ان کی نفرت میں یا ان کو ہٹا کے جن لوگوں کو سامنے لائے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا بہت اچھا ہے؟ مطلب یہ دور معیار کیوں ہے کہ ایک کام اگر میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا تو پاکستان کے اندر پی ایس ایل ہو رہا تھا، انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان میں آ رہی تھی، پلیئرز آ رہے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب شاکی ہیں، گلہ کر رہے تھے اپنے ایک پروگرام میں کہ جی کہ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ ٹیمیں پاکستان میں کیوں آ رہی ہیں؟ تو تب یہ اینٹی سٹیٹ بات نہیں تھی۔ عمران خان صاحب تب ایک دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں گرین پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا۔ گرین پاسپورٹ کی عزت کے اوپر جب یہ سوال اٹھایا مریم نواز صاحبہ نے کہ جی کہ یہ تو گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اس طرح کر کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنی اسکرین پہ۔ تو اس کے اوپر اب جو خاص قسم کے اکاؤنٹس ہیں، جو لاؤڈ سپیکر ہیں پاکستان کے کچھ انتہائی طاقتور جو کہہ لے کہ حلقے ہیں، ان کے وہ کھڑے ہو کے مریم نواز کو یہ اینٹی سٹیٹ ہے۔ ایون حماد اظہر صاحب، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ پہلے دھرتی ہماری ماں نہیں تھی۔ جب عمران خان صاحب یہ والی باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب کہ پاکستان میں تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ ٹیمیں کیوں آ رہی ہیں، پھر جب وہ بیٹھ کے بجلی کے بلوں کو آگ لگایا کرتے تھے، وہ اینٹی سٹیٹ کام نہیں تھا۔ جب وہ بیٹھ کے کہتے تھے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے کہ پاکستانی جتنے غیر ملکی پاکستانی، یعنی کہ غیر ملکی پاکستانی جو زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں، وہ پاکستان کی اکانومی کا دوسرا بڑا پلر ہے، تو وہ ان کو کہتے تھے آپ ہونڈی کے ذریعے، یعنی کہ ناجائز طریقے سے پاکستان پیسے بھجوائیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، بینکوں کے ذریعے نہ بھجوائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اینٹی سٹیٹ نہیں تھا۔ تب یہ لاؤڈ سپیکرز جو ہیں اور تب ہماری جو کہہ لیں کہ جو جن کو بولنا چاہیے تھا اس کے اوپر غیر جانبداری کے ساتھ، وہ کیوں خاموش تھے؟ اب پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموشی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، یعنی کہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا کہ پاکستان کے اصل مسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان کے دستور کی حکمرانی میں ہے، اور یہ کہ پاکستان کے پارلیمان کی بالادستی میں ہے، قانون کی بالادستی میں ہے، وہ ہمیں ناپسند ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ان کو اینٹی سٹیٹ بھی قرار دیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ قرار دے کے، اور چور ڈاکو قرار دے کے، سخت قسم کا پروپیگنڈا کر کے ہم نے ایک ایسا سیٹ اپ قائم کیا کہ جناب کہ یہ بڑا محب وطن ہے اور بڑا ایماندار ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ کسی اور کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کو پتہ نہیں احساس ہے کہ نہیں احساس، لیکن عام پاکستانی کو احساس ہے کہ نواز شریف کے دور میں ملک میں مہنگائی 4% تھی، اب 17% تک پہنچ گئی ہوئی ہے۔ تو مطلب ہم نے کھٹیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں 10 ماہ کی پیار وچوں کھٹیا۔ تو مطلب یہ کہ کیا صرف نواز شریف کا یا آصف علی زرداری صاحب کے تو یہ بھی کام نہیں تھے، صرف ایک کام تھا کہ انہوں نے جو 2 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے، پارلیمنٹ میں آ کے کچھ لوگوں کو اس کی وضاحت دینا پڑی، اور پھر ایک وہ کہتے ہیں نا جی، وہ ٹسل چلنا شروع ہو گئی کہ جناب کہ ہمیں آنسریبل کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت بھی وہ آنسریبل جب ہوئے تھے تو اپنی مرضی سے آ کے ہوئے تھے۔ پھر ان کے خلاف میمو گیٹ بھی آیا، پھر ان سے یہ بھی باتیں ہوئیں کہ جی کہ حقانی صاحب کو آپ نے غدار کو بنایا ہوا ہے، امریکہ میں پاکستان کا سفیر متعین کیا ہوا ہے، اس نے بغیر ویزوں کے پاکستان میں امریکن کو بلیک واٹر کو بھیج دیا۔ اب بلیک واٹر کدھر ہے؟ ویسے کوئی بلیک واٹر نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس پر غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومتوں سے نفرت کیوں ہے، ہمارے دور معیار کیوں ہیں۔ اب اگر وہی کام یعنی ایک کام ہو گیا، پہلے تو خدشہ تھا نا کہ جی کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی ٹیمیں آئیں گی تو دہشت گردی ہوگی، تو مطلب یہ کہ پاکستان کا بدنامی ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے، تو اب تو ہو گئی۔
تو اب اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ جناب آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی، اب آپ اس کو سازش میں کنورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ سوال حکومت سے کیا جائے کہ آپ اتنے ایفیشینٹ کہ وہ میرا خیال ہے کہ پنڈی کی اسپیشل برانچ نے اور آئی جی آفس نے متعلقہ جو حکام ہیں، ڈی پی او وغیرہ آفس اور متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کو تھریٹ جو انٹرسیپٹس کی تھیں پاکستان کے اداروں نے، وہ بھجوا دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پنجاب کی جو، اگر وہ پنڈی پنجاب کا حصہ ہے تو پنجاب حکومت وہاں پر سیکیورٹی دینے میں ناکام رہی ہے، اور یہ بات موٹی سی ہے اور ہمیں پتہ ہے اور انڈینز کو پہلے کا پتہ تھا، اور ہم اس کو ایک سازش، بجائے اس کے کہ ہم اپنی خود احتسابی کریں، یہ کام اگر یہ والا کام اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب کے دور میں ہوا ہوتا، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا، اس کے دور میں ہوا ہوتا، تو ہم نے کہنا تھا کہ امریکہ کو ویزے کس نے دیے، بغیر ویزوں کے وہ کیسے آ گئے۔ اب یہ کام اگر نواز شریف کے دور میں ہوا ہوتا تو ہمارے جتنے لاؤڈ سپیکرز ہیں پاکستان کے کچھ اہم ترین حلقوں کے، انہوں نے بیٹھ کے سوال کر رہے ہونے تھے کہ مودی کا یار جب پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا تو پھر انڈیا تو سازشیں کرے گا پاکستان کے خلاف، تو اس کو مار کے بھگاؤ۔ یہ نفرت کیوں ہے؟ مطلب یہ پروپیگنڈا کیوں ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہم نے کیوں کیا؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھ کے اس پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کے خلاف جو اتنی نفرت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، وہ نفرت کیوں ہے، اور اس کا متبادل یا اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ دو کام ہو سکتے ہیں، ایک کام یہ کہ ان کے خلاف آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی زوردار تحریک کھڑی کریں، ایسی تحریک کہ آپ مطلب یہ کہ کایا پلٹ کے رکھ دیں پاکستان کی، جو آپ کے خواب ہیں، جو پی ڈی ایم کی صورت میں آپ نے دیکھے تھے، وہ آپ پورے کر لیں۔ اگر میں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ والی بات کہوں گا کہ اگر آپ میں اتنا دم خم ہوتا تو ابھی تک یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہوتی، وہ پی ڈی ایم کی ہوتی۔ پی ڈی ایم چلیں جی استعفے دینے سے پیپلز پارٹی بھاگ گئی تھی، تو پھر باقی جو پی ڈی ایم کی وہ جو استعفے دینے والی پارٹیاں تھیں اور کہ مار دو، گرا دو، لٹا دو، آگ لگا دو، اس طرح کے جو جذبات رکھنے والی پارٹیاں تھیں، وہ دو تھیں، ایک تھی مسلم لیگ نون اور دوسری تھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی۔ تو اگر انہی میں ہی کوئی دم خم ہوتا تو اب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کایا پلٹ چکی ہوتی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے ان کے حدود تک فکس کر لیا ہوتا، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دستور میں دیا گیا قانون اصول ہے، جو دائرہ اختیار ہے، اس میں آپ اس کو محدود کر چکے ہوتے، لیکن یہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان کی البتہ اگر آپ لوگوں کا دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ شاید، میرا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لوگ شاید انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی اس طرح کی تحریک چلے، کوئی لیڈر اس کو لیڈ کرے تو کام چلے، لیکن لیڈروں میں تو اتنا حوصلہ ہے نہیں۔ لیڈر تو وہ کہتے ہیں ہم گوڈے کی ٹٹ پکڑ کے بات کر لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس ٹیبل پر بیٹھیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور وہ ڈائلاگ کی بہترین جو جگہ ہے وہ ویسے تو پارلیمنٹ ہے، لیکن وہ کسی پاکستان میں چونکہ دستور بظاہر نافذ العمل ہے، اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک لیگل فورم ہے۔ نہیں تو بیٹھ کے سیمینار کروائیں یار، بیٹھ کے ڈائلاگ جو ہے وہ اوپن کریں کہ جناب ہم سے آپ کو کیا تکلیف ہے، کہ بس اتنی تکلیف کہ ڈار صاحب یا وہ کہتے تھے پاکستان کی طرف، پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک سمری آتی تھی کہ اتنے ارب روپے جو چاہیے، تو وہ صرف اتنا کہنے کے مجرم ہوتے تھے۔ یہ بات نجی محفلوں میں اور ایک آدھ انٹرویو میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے کہ میں صرف پوچھتا تھا کہ بھائی نے پیسے کتنے لانے نے، کادے واسطے چاہیے دینے، پیسے تھوڑے ہے گئے اور بڑے کام کرنے والے ہیں۔ تو کیا اتنا بڑا یہ جرم تھا کہ آپ نے مطلب کہ بیڑا غرقی ہو گیا پاکستان کا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، معاف کرے۔ مہنگائی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ افیکٹ نہیں کرتی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جی کہ وہ عمران شفقت پاکستان کے تنخواہ داروں کے بڑا خلاف ہے۔ میں تنخواہ داروں کے خلاف نہیں ہوں، میں پاکستان کی اس ایلیٹ کے خلاف ہوں جو پاکستان سے تنخواہ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کا جو معیار زندگی ہے وہ تنخواہ داروں والا نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے بیوروکریٹس ذرا پوچھیں ان سے
کہ یا جو سروے کروا کے دیکھیں کہ اس وقت بیرون ملک جو یونیورسٹیاں مہنگی مہنگی جہاں پر کروڑوں روپیہ فیس بنتی ہے ایک سیمسٹر کی، وہاں پر کن کے بچے پڑھتے ہیں؟ کاروباری لوگوں سے زیادہ پاکستان کے بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ تو میں ان تنخواہ داروں کے خلاف ہوں۔ تو پوائنٹ اس پر یہ ہے کہ شاید یہ وجہ ہی تھی کہ مہنگائی تو ان کو تنگ نہیں کر سکتی، تو پھر کیا چیز تنگ کر سکتی ہے؟ کہ پاکستان کی پرسیپشن، پاکستان کی سیکیورٹی، یا پھر آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا؟ سوال یہ بھی ہے کہ نہ آپ کو مہنگائی اثر کرتی ہے کیونکہ خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھلے ہوتے ہیں، آپ کے بچے مطلب، اور نہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب کہ آپ تو جناب یہ گریڈ 20 کے 21 کے ملازم ہیں اور آپ کے بچے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی آف ٹورنٹو جس کا نام ہے، اور آسٹریلیا کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، تو آپ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ کا معیار زندگی اتنا بلند کیسے ہے، اتنی کم تنخواہ میں آپ نے یہ 100 کمپنیاں کیسے بنا لیں؟ یہ تو نہیں کوئی آپ سے پوچھ سکتا۔ تو لہٰذا یہ بھی نہیں کوئی آپ سے پوچھ سکتا کہ جناب آپ کو مہنگائی اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو لہٰذا خزانوں کے منہ ان کے اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کا اگر کوئی دکھ درد ہے، اور پاکستان کا اگر کوئی دکھ درد ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑ تو نہیں سکتے۔ ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ سر ہم آپ کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں، کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، ان سے جا کے بات کی جا سکتی ہے، انہیں کہا جا سکتا ہے، جا کے یہ بات درخواست کی جا سکتی ہے کہ حضور اعلیٰ اس طرح کام اور کتنی دیر چلے گا؟ اگر رعایا کما رہی ہوگی، کوئی خوشحال ہوگی، تو پھر ٹیکسی دے سکے گی، پھر ہی کام چل سکے گا۔ ادروائز 17% جب مہنگائی ہوگی تو پھر لوگوں کی ہڈیوں سے اور کتنا ہم ٹیکس اکٹھا کر لیں گے؟ تو لہٰذا ذرا ملک کی اکانومی اس طرح کے کام کریں کہ یا تو پھر کوئی میرا مطلب ہے کہ اس کو سمجھائیں یہ گورنمنٹ کو کہ بھائی کوئی بندے پتر والا کام کرو، کوئی آمدن بڑھے، ملک چلے، کوئی عزت ہو دنیا میں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 17% مہنگائی کے ساتھ تو اکانومی نہیں چل سکتی، لوگوں کی زندگیاں نہیں چل سکتی۔ اگر لوگوں کی زندگیاں نہیں چلیں گی تو پھر ریاستی اداروں کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ روزانہ کا 13 ارب 70 کروڑ روپیہ قرض اٹھا کر کتنے دن یہ ملک چل سکتا ہے؟ کتنے دن جو ہے وہ ضروریات جو ہے ریاستی اداروں کی پوری ہو سکتی ہیں؟ اور کتنا عرصہ آپ کے جو میرا مطلب ہے کہ شاہانہ جو اخراجات ہیں پاکستان کے بیوروکریٹس کے، جو بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کی فیسیں کس طرح، مطلب یہ ایک وقت آئے گا کہ بس ہو جائے گی۔ تو لہٰذا معافی مانگے جا کے اور کہیں کہ سر اگے تو نہیں کریں گے، لیکن ملک تو چلن دیو نا۔ مطلب یہ تھوڑا سا ان کو سمجھائیں کہ جناب کہ غصہ تھوک دے ہم پر، جو آپ کو غصہ ہے معاف کر دے، معافی مانگ لو جا کے یار، سمپل سی بات ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ کوئی راستہ نکالا کرتا ہے، اور جو پاکستان کے کہہ لیں کہ طاقتور ترین لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ میں وہ کیا مناسب الفاظ نہیں مجھے مل رہے کہ آپ ان کی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں انا کو میرا مطلب چیلنج نہ کریں، جا کے معافی مانگ لیں، جا کے کہیں کہ جناب کی غلطی ہوگی، اگے تو اگر کوئی غصہ ہے تو تھوک دیں، آگے سے اس طرح کے کام نہیں کریں گے ہم۔ تو ملک کو چلاتے ہیں مل کے، اگر ملک چلے گا تو سبھی، ان کی بھی فیکٹریاں لگے گی، ان کے بھی سارے کچھ ہوں گے، اور لوگوں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ کام جو ہے یہ پاکستان کے پولیٹیشین ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پورا 1 سال بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا، آپ نے کوشش کی، ہمت کی کہ یار کہ کوئی تحریک چلائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، نہیں چلا سکے آپ۔ تو لہٰذا جس کام کے آپ ماسٹر ہیں وہ کر لیں، آپ ماسٹر ہیں بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کے، ان کے ساتھ جا کے بات کریں، ہاتھ جوڑے، معافی مانگیں کہ بھائی نا سگات جڑی ہے نا اینو فارغ کرو، لوگوں کا بہت بھڑا حال ہو گیا، اور ہمارے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، ہم سے بھی عمران خان جتنا ہی پیار کرے، ہم بھی آپ کے ساتھ عمران خان جتنا ہی پیار کریں گے، تو پاکستان کے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کا حل نکالنا ضروری ہو چکا ہے، اور وہ حل جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ، پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے ہی نکلے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام جو ہے یہ زرداری صاحب تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی میرا خیال ہے یہ اب کام کر ہی لینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔